اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری اسلامی بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، آج کا یہ بیان کوئی عام بیان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا انصاف ہے جو تمہاری روح کو ہلا کر رکھ دے گا۔ آج میں تمہیں ایک ایسی حقیقت بتانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں سن کر تم اپنے ہی گھر کے چاروں کونوں دیکھنے پر مجبور ہو جاؤ گے، کیونکہ کبھی کبھار تباہی تمہارے گھر کے اندر ہی چھپی ہوتی ہے مگر تمہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ وہ راز ہے جو برسوں سے لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہا، وہ راز جو بتاتا ہے کہ کچھ چیزیں جب گھر میں پڑی رہتی ہے تو وہ صرف چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ وہ نحوست، بیماری، غربت اور بے سکونی کا دروازہ بن جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، جس گھر میں یہ 5 چیزیں پڑی ہو وہاں جنات کا بسیرا ضرور ہوتا ہے، وہاں بے برکتی اترتی ہے اور وہاں سے سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی مگر ان کے اثرات انسان کی زندگی کو اندھیرے میں دھکیل دیتے ہیں۔ تو میری اسلامی بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، دل تھام لو، کیونکہ جو باتیں آج تم سننے والے ہو وہ تمہیں تمہارے گھر کے ہر کونے پر غور کرنے پر مجبور کر دیں گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، کبھی تم نے سوچا ہے کہ کبھی کبھار گھروں میں نماز بھی ہوتی ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے، صدقہ بھی دیا جاتا ہے، مگر پھر بھی وہاں رزق نہیں بڑھتا، بیماریاں ختم نہیں ہوتی، جھگڑے تھمتے نہیں اور سکون آتا ہی نہیں۔ کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ آخر کیوں کچھ دروازوں پر ہمیشہ مصیبت دستک دیتی ہے؟ یہ کوئی اتفاقاً نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس خاموش تباہی کا نتیجہ ہوتا ہے ان گھروں میں مخصوص چیزوں سے جڑی ہوتی ہے۔ میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، جس گھر میں بے فائدہ چیزیں جمع کی جائے وہاں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اب تم خود سوچو، کیا تمہارے گھر میں بھی کچھ ایسی اشیاء موجود ہے جو نہ صرف غیر ضروری ہے بلکہ تمہارے رزق، تمہارے سکون اور تمہارے نصیب کے خلاف کام کر رہی ہے؟ پیاری بہنوں، کچھ اشیاء ایسے ہوتی ہے جو جنات کو کھینچتی ہے اور شیطانی طاقتوں کو دعوت دیتی ہے، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ تمہارے اپنا ہی گھر تمہاری پریشانیوں کی اصل جڑ بن چکا ہے۔ یہ دنیا صرف نظر آنے والی چیزوں پر مشتمل نہیں، بلکہ کچھ نظر نہ آنے والی حقیقتیں بھی ہمارے ارد گرد گردش کر رہی ہوتی ہے، اور ان کا تعلق تمہارے ماحول، تمہارے الفاظ، تمہارے اعمال اور ہاں تمہارے گھر میں رکھی ہوئی ان چیزوں سے ہوتا ہے جنہیں تم معمولی سمجھتی ہو، مگر وہ تمہارے حالات بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تو کان کھول کر آج سن لو اور دل تھام لو، کیونکہ جو کچھ اب تم سننے والے ہو وہ تمہارے سوچنے کے انداز اور شاید تمہارے گھر کی ترتیب تک بدل دے گا۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی دل دہلا دینے والی، آنکھیں کھول دینے والی اور روح کو جھنجھوڑ دینے والی کہانی سنانے جا رہا ہوں، جسے سننے کے بعد آپ اپنے گھر کے ایک ایک کونے کو ضرور پرکھو گے، ہر الماری، ہر دیوار، ہر پرانی چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھو گے، کیونکہ یہ کہانی صرف ایک عورت کی نہیں بلکہ ہم سب کی زندگی کا آئینہ ہے۔ اس کہانی میں ایک ایسا راز چھپا ہے جو اگر تم سمجھ لو تو تمہاری زندگی کا رخ ہی بدل جائے گا، تمہاری جھولیاں خالی نہ رہیں گی اور تمہاری دعائیں رد نہ ہوں گی انشاءاللہ۔ تو چلو پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، اب ہم وقت آ گیا ہے کہ وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف، اور وہ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ کا گزر ایک بستی سے ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ بستی نہایت ہی خستہ حال گھروں پر آباد ہے، ہر طرف بوسیدہ دیواریں، ٹوٹی چھتیں نظر آ رہے تھے، پورا ماحول اداسی اور خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بزرگ کچھ دیر وہاں رکے اور حیرت سے ہر طرف دیکھتے رہے، ان کا دل اندر سے بے چین ہونے لگا۔
کہ آخر ایسا کیا ہے جو اس بستی پر نحوست کی چادر تانے ہوئے ہے۔ پھر انہوں نے کچھ بچوں کو دیکھا جو مٹی میں بیٹھے سہمے ہوئے خاموشی سے زمین پر لکیریں کھینچ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر غربت کی لکیر تھی، آنکھوں میں مایوسی اور پیٹ پر ہاتھ جیسے کئی دنوں سے پھاکے کر رہے ہو۔ بزرگ نے ایک لمحہ توقف کے بعد سامنے سے گزرتی ہوئی ایک عورت کو آواز دی اور نرمی سے پوچھا، اے بیٹی، کیا تم اس بستی کی رہنے والی ہو؟ وہ عورت ٹھہر گئی، نظریں جھکا لی اور کہا، جی بابا جی، میرا گھر بھی اسی بستی میں ہے۔ بزرگ نے کہا، اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ بس اتنا پوچھنا تھا کہ وہ عورت زور زور سے رونے لگی۔ اس کی آواز بھر گئی اور تھر تھراتے لہجے میں کہنے لگی، بابا جی، یہ آپ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہمارا حال نہ ہی پوچھے تو بہتر ہے۔ یہاں کے لوگ بھوکے سوتے ہیں، ہمارے گھروں میں نہ کھانے کی روٹی ہے، نہ پہننے کو کپڑا اور نہ بیماری کا علاج۔ ہمارے بچے کئی کئی دن فاقے کرتے ہیں، ہم عورتیں سارا دن ہاتھ پھیلائے پھرتی ہیں، مگر کہیں سے کوئی آسرا نہیں، کوئی سہارا نہیں۔ ہمارا نصیب جیسے روٹ چکا ہے۔ بابا جی، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ سب ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ ہم کہاں جائیں، کس سے فریاد کریں؟ بزرگ نے اس کی بات سن کر بڑی سنجیدگی سے کہا، اے بیٹی، سب سے پہلے مجھے اپنے گھر کا جائزہ لینے دو۔ میں تمہارے گھر کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہاں ایسی کون سی چیز ہے جو اس بستی کی حالت کو بدلنے نہیں دے رہی۔ وہ عورت خاموشی سے سر ہلاتی ہوئی بزرگ کو اپنے گھر لے گئی۔ جب بزرگ نے اس کے گھر کے اندر قدم رکھا تو کچھ دیر وہاں خاموشی سے چاروں طرف نظریں دوڑائی اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اے عورت، فوراً جا کر اپنی بستی کی تمام عورتوں کو بلا لاؤ۔ میں تم سب کو ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں جو اگر آج ہی سمجھ لی گئی تو کل تمہارا نصیب تمہاری دہلیز پر کھڑا ہوگا۔ وہ عورت جیسے بجلی کی رفتار سے بھاگی، ایک ایک دروازہ کھٹکھٹایا، ایک ایک بہن کو آواز دی اور کہا، جلدی آؤ، بابا جی کچھ ایسی بات بتانے والے ہیں جس سے کہ ہمارا وقت جاگ سکتا ہے۔ وہ عورتیں جو پہلے ہی غربت، بھوک اور ننگ سے تنگ آئی ہوئی تھی، امید کی ایک کرن لیے دوڑتی ہوئی آئی اور بزرگ کے ارد گرد بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں التجا تھی اور لبوں پر صرف ایک جملہ، بابا جی ہمیں بچا لو، ہمارے بچے بھوک سے مر جائیں گے، خدا کے لیے ہماری مدد کر دو۔ بزرگ نے سب کو خاموش کروایا اور نہایت نرمی سے فرمایا، اے میری بیٹیوں اور بہنوں، آج میں نے تمہاری بستی کی حالت دیکھی تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ صرف ایک گھر کا جائزہ لیا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ تمہارے گھروں میں کیا کمی ہے۔ تم رزق، سکون، دولت اور راحت کے لیے تڑپ رہی ہو، مگر تمہیں یہ خبر نہیں کہ تمہاری اپنی چھت کے نیچے وہ چیزیں موجود ہے جو تمہارے رزق کا دروازہ بند کر رہی ہے، تمہاری دعاؤں کو روک رہی ہے اور تمہیں اس نیکی سے بھی دور کر رہی ہے جو اللہ کی رحمت کو کھینچتی ہے۔ یہ سنتے ہی عورت دہاڑے مار مار کر رونے لگی اور فریاد کرنے لگی، بابا جی ہمیں جلدی بتا دیں، ہمیں صرف سچ جاننا ہے، ہمیں بس وہ باتیں بتا دیں جن کی وجہ سے ہمارے بچے بھوکے سوتے ہیں، ہماری دعائیں رد ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں رزق کیوں نہیں اترتا اور ہم کیوں ہر وقت مصیبت میں گھرے رہتے ہیں۔ بزرگ نے سر ہلایا اور فرمایا، اے عورتوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس گھر میں 5 چیزیں پڑی ہو وہاں نحوست ڈیرا ڈال لیتی ہے، وہاں جنات ضرور بسیرا کر لیتے ہیں، وہاں شیطان خوش ہوتا ہے اور رحمان ناراض ہو جاتا ہے، اور میں تمہیں قسم سے کہتا ہوں کہ وہ 5 چیزوں تم سب کے گھر میں موجود ہے۔ تم خود ہی اپنے گھروں کو نحوست کا گھر بنا چکی ہو، تم نے انجانے میں اپنی زندگی کی خوشیاں خود ہی اپنے ہاتھوں سے دفن کی ہے، لیکن گھبراؤ نہیں، اگر آج ہی تم ان 5 چیزوں کو اپنے گھروں سے نکال دو تو وہی تمہارے گھر
جہاں فاقے ہوتے ہیں وہاں برکت برسے گی. تم مانگنے والی نہیں دینے والی بنو گی. تمہاری دہلیز پر دولت تمہیں سلام کرنے آئے گی. یہ سننا تھا کہ عورتیں سسکیوں میں بول پڑی. بابا جی خدا کے لیے اب ہمیں وہ 5 چیزیں بھی بتا دیں. ہمیں وہ سچ جاننا ہے. ہمیں اپنی تقدیر بدلنی ہے. بزرگ نے گہری نظر سے ان سب کی طرف دیکھا اور فرمایا اے عورتوں میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. میں حضرت علی کی بتائی ہوئی وہ نشانیاں بتانے جا رہا ہوں جو ہر اس گھر کو غربت کی دلدل میں دھکیل دیتی ہے جہاں انہیں اہمیت نہیں دی جاتی. بابا نہایت گہرے لہجے میں بولے اے عورتوں تو سن لو. حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ پہلی چیز جو کبھی بھی اپنے گھر میں داخل مت کرنے دینا، اور اگر تمہارے گھر میں پہلے سے موجود ہے تو فوراً نکال کر باہر پھینک دینا، ورنہ یاد رکھنا تمہارے گھر میں جنات اور شیاطین بسیرا کر لیں گے. تمہارے گھر میں کبھی بھی رزق نہیں اترے گا. تم کیا تمہاری آنے والی 7 نسلیں بھی ترستی رہیں گی. تمہارے سجدے بے اثر ہو جائیں گے. دعائیں لوٹ آئیں گی اور تمہارا گھر نہیں بلکہ ایک بند قید خانہ بن جائے گا جہاں ہر دروازے پر نحوست پہرا دے رہی ہوگی. وہ پہلی چیز ہے پھٹا ہوا قرآن پاک یا پرانی صفحات جنہیں نہ پڑھا جاتا ہے نہ عزت دی جاتی ہے اور نہ ہی سنبھال کر رکھا جاتا ہے. یہ سنتے ہی مجمع میں خاموشی چھا گئی. سب عورتوں کی سانسیں تھم گئی اور ان کی نظریں نیچے جھک گئی. بزرگ نے فرمایا اے عورتوں قرآن وہ نور ہے جو اگر دل پر اترے تو قلب کو بھی روشنی دے دیتا ہے، لیکن اگر اسی قرآن کے صفحے یا مقدس الفاظ اگر عزت نہ پائے تو وہ تمہارے نصیب سے برکت بھی چھین لیتے ہیں. پھر بزرگ نے ایک حیرت انگیز مثال دی، جیسے اگر کسی چراغ میں روشنی نہ ہو تو وہ صرف ایک بوجھ ہوتا ہے، لیکن اگر اسی چراغ میں چنگاری ہو تو وہ گھر کو روشن بھی کرتا ہے اور اندھیرے کو بھی ختم. قرآن بھی وہی چراغ ہے. اگر اس میں تلاوت ادب اور محبت کی روشنی میں ہو تو تمہاری نسلیں روشن ہو جاتی ہے، اور اگر وہ چراغ بغیر روشنی کے صرف ایک بوجھ بن کر الماری میں پڑا ہو تو وہ صرف دیواروں کا حصہ نہیں بنتا بلکہ وہ تمہارے رزق کا راستہ بند کر دیتا ہے. آج کے معاشرے کا المیہ یہی ہے. گھروں میں قرآن مجید کئی سال سے بند پڑے ہیں. لوگ نکاح میں قرآن اٹھاتے ہیں، بچوں کی حفاظت کے لیے رکھتے ہیں، دعاؤں کے لیے سجاتے ہیں، مگر پڑھتے نہیں، کھولتے نہیں، عزت نہیں دیتے. کچھ گھروں میں پرانے قرآن کے شہید ہوئے اوراق غرب آلود ٹوٹے جلد کے ساتھ دبے پڑے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون نہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، رزق میں برکت نہیں. اور تو اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا گھر نور سے بھر جائے، تمہارے بچوں کے چہرے روشن ہو، تمہارا رزق کشادہ ہو اور تمہارا دل مطمئن ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے گھروں میں پڑے پھٹے پوشیدہ یا پھولے ہوئے قرآن کو عزت دو. اسے سنوارو، اسے تلاوت سے زندہ کرو یا اسے ادب کے ساتھ دفن کراؤ اور دریا گرد کرو، کیونکہ وہ قرآن جو پڑھا نہ جائے وہ برکت نہیں آزمائش بن جاتا ہے. پھر بزرگ خاموش ہو گئے اور سب عورتیں اپنے دل میں سوچنے لگی کہ کہیں یہ وہ پہلا دروازہ تو نہیں جسے شیطان نے ان کے رزق کو روکا ہے. پھر بزرگ نے گہری سانس لی، آسمان کی طرف نظر کی اور نہایت سنجیدگی سے فرمایا اے عورتوں اب میں تمہیں بتاتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق دوسری چیز کے بارے میں جو اگر تمہارے گھر میں موجود ہو تو جان لو کہ وہ تمہاری زندگی سے رحمت کو کھینچ لیتی ہے، سکون کو جھٹک دیتی ہے اور تمہارے رزق کے بہتے دریا کو سوکھے ہوئے کنویں میں بدل دیتی ہے. بزرگ نے فرمایا وہ دوسری چیز ہے ٹوٹی ہوئی
गुड़ियाओं, टूटे हुए खिलौने और ऐसे चेहरे वाले मुजस्समे जो आंखें, नाक और होंठ रखते हो, मगर घर के कोनों में बेजान पड़े हो। या सुनना था कि कुछ औरतों ने फौरन एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया, जैसे उनके जहन में अपने ही घरों का मंजर दौड़ने लगा। बुजुर्ग ने कहा, ए मेरी बेटियां, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि जिस घर में बेजान चेहरे मौजूद हो, खास तौर पर टूटी फूटी गुड़ियाओं या ऐसे खिलौने जिसमें इंसानी शक्ल हो और वह भी बोशबा हालत में हो, तो वह चेहरे जिन्हें देखकर तुम्हें रहम नहीं आता, वही चेहरे तुम्हारे घर के फरिश्तों से हिफाजत छीन लेती है। याद रखो, जिस घर में फरिश्ते नहीं रहते वहां शैतान अपना बिस्तर बिछा लेता है। और बुजुर्ग ने एक हैरत कून मिसाल दी, जैसे कब्रिस्तान में मुर्दे तो खामोश होते हैं मगर उनकी मौजूदगी फिजा पर असर डालती है, वैसे ही यह बेजान चेहरे तुम्हारे घरों में खामोश होते हैं मगर इनकी मौजूदगी तुम्हारे दिल, दिमाग और रिज्क पर वो मनफी असर डालती है कि तुम्हारे बच्चों की मुस्कुराहट भी बेअसर हो जाती है और तुम्हारी रातों की नींद भी छिन जाती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आजकल के मुआशरे में हमने इन चीजों को मासूमियत का नाम दे रखा है। माओ को लगता है कि गुड़िया और बेटियों की सहेलियां हैं, टूटे खिलौने यादगार हैं, मगर हकीकत में यह टूटी हुई चीजें तुम्हारे घरों में गम, झगड़े, बेचैनी और रिस्क की रुकावट की अलामत बन चुकी है। आज के घरों में अलमारियों में आंखें खोले गुड़िया रखी होती है, बेड के नीचे पड़े बेजान खिलौने बच्चों की नींद में डरावने ख्वाब बन जाते हैं और माँ बाप को यह तक मालूम नहीं होता कि जिनको वह यादगार समझ रहे हैं वह दरअसल आजमाइश बन चुकी है। बुजुर्ग ने कहा, ए औरतों, जिस दिन तुम इन गड़ी हुई बेजान और बोशीदा शक्लों को अपने घरों से निकाल दोगी, उसी दिन तुम्हारी दुआओं की दीवार से रुकावट हट जाएगी, क्योंकि फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जहां शक्लें लटकी हो, आंखें बनी हो और दिल बेपरवाह हो। यह कहकर बुजुर्ग खामोश हो गए और औरतों की नजरें जैसे अपने दिलों में छुपे हुए उन चेहरों को तलाश करने लगी जो बरसों से उनके रिस्क का रास्ता बंद करके बैठे थे। ऐसे में नौजवान औरतों में से एक ने पूछा, क्या चींटी पीस आटा ले जा सकती है? तो बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने तो एक दाना उठाते देखा है, मगर मशीनें तो 20-20 बोरियां उठाती है। बुजुर्ग ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ए औरतों, अब मैं तुम्हें तीसरी चीज के बारे में बताता हूँ, और वह तीसरी चीज है घर में रखा हुआ गाना बजाने वाला, चाहे वह टेप रिकॉर्डर हो, स्पीकर हो, पुराना रेडियो हो या आज का जदीद मोबाइल फोन। अगर जिसमें गंदे गाने, आवाजें और बेहयाई की चीजें महफूज हो और वह तुम्हारे घर के किसी कोने में बेजान पड़ा हो, तो वह सिर्फ एक आला नहीं बल्कि वह तुम्हारे घर में दाखिल होने वाली नहुसत का खुला दरवाजा है। फिर बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और फरमाया, ए औरतों, यह वह चीज है जो तुम्हारे बजाहिर खामोश लगती है, मगर इसकी मौजूदगी में फरिश्ते घर में नहीं आते। यह वो खामोश जहर है जो तुम्हारे बच्चों की अक्ल को खोखला करता है, शोहर की गैरत को कमजोर करता है और तुम्हारी दुआओं की फिजा में रुकावट बन जाता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज के मुआशरे में हर दूसरा घर ऐसा है जहां बस थोड़ी देर के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए, सिर्फ फंक्शन के वक्त के बहाने से गाना बजाने के हालात रखे जाते हैं, मगर इन बहानों की आड़ में तुम्हारे घर की दीवारों पर जो असरात पड़ते हैं वह तुम्हें दिखाई नहीं देते, मगर वह तुम्हारे रिस्क को रोक देते हैं। तुम्हारे शौहर को तुमसे बेजार कर देता है, तुम्हारे बच्चों को नाफरमान बना देते हैं और तुम्हारे दिल को बेसुकून कर देते हैं। बुजुर्ग ने आखिरी जुमले में कहा, जिस दिन तुमने यह शैतानी आवाजों वाले हालात अपने घरों से निकाल दिए, चाहे वो जितने महंगे हो, जितनी यादें जुड़ी हो, उसी दिन तुम देखोगी कि तुम्हारे नसीब के दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे।
کیونکہ جو چیزیں شیطان کے مزاج کی ہو وہ کبھی تمہارے گھر میں رحمت کا سبب نہیں بن سکتی۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، پھر اس بزرگ نے ان عورتوں سے کہا، اے عورتوں، اب میں تمہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق بتائی گئی اس چوتھی چیز کے بارے میں بتاتا ہوں، جو اگر تمہارے گھر میں موجود ہو تو سمجھ لو تمہارا رزق بند ہو جائے گا، تمہارے بچوں کی طبیعت میں بے سکونی پیدا ہوگی اور تمہارے گھر سے رحمت کا گزر ختم ہو جائے گا۔ بزرگ نے کہا، وہ چوتھی چیز ہے جھاڑو، مگر وہ عام جھاڑو نہیں جس سے تم صفائی کرتی ہو، بلکہ گندی ٹوٹی ہوئی جھاڑو۔ وہ بولے، حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ جس گھر میں جھاڑو کو صفائی کے بعد گندا چھوڑ دیا جائے وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے اور جنات اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں۔ تم سمجھتی ہو یہ صرف صفائی کا علامت ہے، مگر حقیقت میں یہ تمہارے گھر کی فضا پر اثر ڈالتی ہے۔ اگر جھاڑو کو ہر وقت گندا گرد آلود رکھا جائے تو وہ شیطان کے لیے علامت بن جاتی ہے۔ پھر بزرگ نے کہا، آج کے زمانے میں عورتیں صفائی تو کرتی ہے مگر جھاڑو کے آداب بھول چکی ہے۔ کوئی اسے رات میں نکالتی ہے، کوئی کھانے کے وقت چلانے لگتی ہے، کوئی اس پر پیر رکھ دیتی ہے اور کوئی اسے ایسے پھینک دیتی ہے جیسے بیکار چیز ہو۔ جو چیز صفائی کی نیت سے رکھی جائے اور بے ادبی سے استعمال ہو وہ برکت کے بجائے نحوست کو بڑھا دیتی ہے۔ پھر بزرگ نے کہا، اے عورتوں، اب سنو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق پانچویں چیز کے بارے میں، اور یہ وہ چیز ہے جو اگر تمہارے گھر میں ایک لمحے کے لیے بھی پڑی رہے تو سمجھ لو کہ تمہارا رزق، سکون اور خوشیاں سب کچھ تم سے روٹھ جائیں گی۔ سب عورتوں کی نظریں بزرگ پر جم گئی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، وہ پانچویں چیز ہے پھٹا ہوا جوتا یا ادھ ٹوٹی چپل۔ پھر وہ بولے، حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ جس گھر میں پھٹے ہوئے جوتے، ٹوٹی چپلیں یا پرانی بیکار چیزیں رکھی رہے وہاں نحوست ڈیرا ڈال لیتی ہے اور برکت کے فرشتے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ بزرگ نے کہا، تم سمجھتی ہو کہ پرانی چپل کیا نقصان دے سکتی ہے، مگر یاد رکھو یہی چپل شیطان کے قدموں کے نشان بن جاتی ہے، کیونکہ جو چیز پوشیدہ گندی اور ٹوٹی ہو وہ صرف مٹی نہیں پکڑتی، وہ شیطانی اثرات کو بھی سمیٹ لیتی ہے۔ پھر وہ عورتوں سے مخاطب ہوئے، آج کے گھروں میں عورتیں نئی چیزیں خریدتی ہیں مگر پرانی نہیں نکالتی۔ جوتے پر جوتا جمع ہو جاتا ہے، الماریوں میں ٹوٹی چپلیں برسوں تک پڑی رہتی ہیں اور گھر کی فضا بوجھل ہو رہتی ہے۔ تم سمجھتی ہو یہ چیزیں معمولی ہیں، مگر یہ چیزیں وہ رکاوٹ ہے جن کی وجہ سے تمہارے گھروں میں رزق کم ہو گیا ہے، تمہارے بچوں میں چڑچڑا پن آ گیا ہے اور تمہارے شوہر کے کاموں میں رکاوٹیں آنے لگی ہیں۔ پھر بزرگ نے خاموشی سے کہا، اگر تم نے آج ان پوشیدہ چیزوں کو اپنے گھر سے نکال دیا تو تمہارے نصیب میں نئی روشنی آئیں گی، تمہارے رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور تمہارے دلوں میں وہ سکون اترے گا جسے تم برسوں سے تلاش کر رہی تھی۔ پیاری بہنوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہ سمجھ، وہ عقل اور وہ حوصلہ عطا فرمائے کہ ہم ان باتوں پر دل سے عمل کر سکیں، کیونکہ یہی باتیں ہماری دنیا بھی سنوار سکتی ہے اور ہماری آخرت بھی۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو، اگر ان باتوں نے آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہو، اگر آپ کو لگا ہو کہ یہ وہی سبق ہے جو مجھے اپنے مل جانا چاہیے تھا، تو پھر دیر نہ کریں، ابھی اسی وقت اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دل کی بات کمنٹ میں ضرور لکھیں اور اسے اپنی پیاری بہنوں اور دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی کی زندگی سنور جائے، کسی کی دعا قبول ہو جائے اور کسی کا بکھرا نصیب جڑ جائے۔ اور ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں
کہ آپ کو مزید ایسی ہی دل کو چھو لینے والی باتیں، ایمان جگہ دینے والی الفاظ اور آنکھیں نم کر دینے والے سچ ملتے رہے تو ہمارے یوٹیوب چینل ملک اسلامک وائس کو ابھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آپ سے چھوٹے نہ۔ شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔